الصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی محبت سے درود و سلام پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. معزز حاضرین محترم، قرآن مجید فرقان حمید کا مرکزی موضوع توحید باری تعالیٰ ہے. قرآن مجید بڑے واضح دلائل کے ساتھ، محکم حجتوں کے ساتھ، ناقابل تردید شواہد کے ساتھ اس عقیدے کو بڑی شدت اور زور سے بیان کرتا ہے کہ پوری کائنات کا خالق اللہ رب العزت ہے، اور وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، منفرد ہے، بے مثل و بے مثال ہے. کوئی اس کے ہمسر اور برابر نہیں. لیسا کمثلہ شیء، کوئی شے اس کی مثل نہیں. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کے ہمسر اور برابر نہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو کثرت کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ایسے دلائل دیے ہیں جس سے بندے میں یقین کا نور پیدا ہو جاتا ہے. ہم چونکہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے تذبذب میں ہیں، اندھیریوں میں ہیں، تاریکیوں میں ہیں. قرآن کو پڑھیں تو قرآن ہمیں یقین کی طرف لے کے جاتا ہے. اور یہ بات یاد رکھے، جس بندے میں اللہ کی ذات کا یقین پیدا ہو جائے تو بڑی بڑی پہاڑوں جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، اس بندے کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آ سکتی. اس بندے میں یقین پیدا ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام کی مستجاب دعاؤں میں سے ایک دعا جو امام ترمذی نے نقل فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یقین کا سوال کیا تعلیم امت کے لیے. عرض کی وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، اے اللہ مجھے یقین کا ایسا حصہ عطا فرما جس سے میرے اوپر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں، تکلیفیں آسان ہو جائیں. تو یقین ایک ایسی نعمت ہے، اگر اللہ کی ذات پہ یقین مل جائے تو پھر عبادت میں لذت ملتی ہے، ذوق ملتا ہے، خشوع ملتا ہے، رقت قلبی ملتی ہے. اور بندے کی عبادت میں یوں کیفیت ہوتی ہے جس کو صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں بیان کیا کہ جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام سے احسان کے بارے میں سوال کیا، مل احسان، احسان کیا ہے، تو اس کے جواب میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے اسی یقین کی کیفیت کو احسان کے ساتھ تعبیر فرمایا. فرمایا کہ الاحسان، احسان یہ ہے
کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا فإنہ یراک، تو پھر یہ تیرا یقین ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھے نماز میں دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین ہے جب انسان میں پیدا ہو جائے، انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تو جب اسے پتہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ بندہ گناہوں سے بچے گا۔ اس لیے قرآن و حدیث میں ہمیں دلائل دیے گئے تاکہ بندے میں اللہ کی ذات پہ یقین پیدا ہو جائے۔ امام غزالی علیہ رحمت احیاء العلوم میں بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک درخت ہوتا ہے، درخت کی شاخیں ہوتی ہیں، پھل پھول ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ بیج ہے، بیج سے ہی تنا نکلتا ہے، بیج سے ہی شاخیں نکلتی ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی ذات پہ یقین، اس کی حیثیت بیج کی ہے، پھر اس سے تنا نکلتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، اور اسی یقین سے حیا کی شاخ نکلتی ہے، اسی یقین سے توکل بھروسے کی شاخ نکلتی ہے، اسی یقین سے انابت اللہ کی شاخ نکلتی ہے، اسی یقین سے دعاؤں میں انسان کو تڑپنا نصیب ہوتا ہے، اسی یقین سے انسان کو پھڑکنا نصیب ہوتا ہے، انسان روتا ہے، گریہ و زاری کرتا ہے، اسی یقین سے انسان میں تقوی پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کا مرکزی موضوع جس پر قرآن فوکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ تیرا خالق موجود بھی ہے اور وہ وحدہ لا شریک له بھی ہے۔ بس یہ یقین لے کر جائیں آج کی اس نشست، قرآن کو پڑھیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بصیرت افروز نشانیاں دی ہیں، بصیرت افروز۔ ارشاد فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز نشانیاں آ چکی ہیں جو تمہارے دل کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ اب یہ قسمت کی بات ہے، فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا، جس نے آنکھیں کھول کے ان نشانیوں کو دیکھ لیا تو اپنے بھلے کو دیکھے گا، اور جو ان نشانیوں سے اندھا رہا، قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے ومن عمیہ، جو ان نشانیوں سے اندھا رہا اس کا وبال اسی کے سر پہ ہوگا۔ قرآن نے اس بندے کو اندھا کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اس بندے کی بینائی کو سلب کر لیا جائے گا، جو زمین و آسمان کی وسعتوں میں اللہ رب العزت کے وجود، اس کے علم و حکمت، اس کی قدرت باہرہ اور اس کی عظمت ساتعہ پہ لا تعداد نشانیاں دیکھے لیکن اندھا بن جائے، اپنے مالک کو نہ پہچانے، تو قرآن کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن اس کی بینائی کو سلب کر لیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ عرض کرے گا رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وقد كنت بصیرا، دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، میں دیکھنے والا تھا، لیکن اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، فرمایا دنیا میں ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھیں اور وہ نشانیاں آفاق میں پھیلی ہوئی تھیں، تیری اپنی ذات میں موجود تھیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ فرماتا ہے ہم کائنات ساری میں بھی
اپنی نشانیاں دکھائیں گے، خود انسان کو اس کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، لیکن تو نے ہماری نشانیوں کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ کیونکہ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے ہم کتنی نشانیوں کے پاس سے گزر جاتے ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے کہ یہ کتنے عظیم مدبر کی تدبیر کی علامت ہے۔ تم فصلوں کے پاس سے گزرتے ہو،